اشرے کی 7 نمبر آیت جو پورے اشرے میں میرا عنوان بیان رہی، جس پہ اعلان ہو رہا ہے کہ تمام مومنین سے مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ ما آتاکم اللہ فخذوہ، جو رسول دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، اگر تم نے رسول کی اطاعت نہیں کی تو اللہ کے شدید عقاب کا شکار بن جاؤ گے۔ صلوات بھیجے پر محمد۔ جو رسول دیں وہ لے لو۔ مسلمانوں کی جرت نہیں ہو سکتی، کسی مسلمان کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ رسول کے کسی امر سے انکار کر دیں، رسول کے کسی فعل سے انکار کر دیں، رسول کے کسی قول سے انکار کر دیں۔ جو دیں وہ لے لو۔ اگر میدان غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں تو ولایت اختیار کرنا واجب و لازم ہے۔ اگر اعلان ہو رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، دیکھو اجر رسالت صرف مودت اہل بیت ہے، تو ہر مسلمان پر واجب و لازم ہے کہ اہل بیت سے محبت کرے۔ صلوات بھیجو آواز۔ بہت تعجب خیز مجھے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اجر مانگیں، رسول کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اجر مانگے۔ جب کسی رسول نے اجر نہیں مانگا تو ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اجر مانگے، یعنی گویا رسول اللہ کو درس اخلاق دے رہے ہیں۔ جرت تو دیکھیے، ہمت تو دیکھیے کہ رسول اللہ کو درس اخلاق دے رہے ہیں، جن کے لیے ام المومنین کہتے، کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ کا اخلاق کیسا تھا، کہا جو قرآن ہے وہی رسول کا اخلاق ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ جو قرآن ہے وہی رسول کا اخلاق ہے، یعنی اگر قرآن دیکھو گے تو رسول کا اخلاق سمجھ میں آ جائے گا، اور اگر رسول کا اخلاق دیکھو گے تو قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک صلوات بھیجو بلند آواز۔ تو جس کا اخلاق مطابق قرآن ہو، آپ اس کو اخلاق کی تعلیم دے رہے، مناسب نہیں کہ اجر مانگیں۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی تھی کسی مجلس میں اسی آیت کریمہ کے ذیل میں کہ رسول نے کب مانگا؟ ارے مجھے یہ بتا رسول نے کب مانگا؟ اس میں تو لفظ قل لگا ہوا ہے آیت میں، قل اے رسول کہہ دیجئے۔ اور میں صاحب فہم کی توجہ چاہوں گا، آپ دیکھیے سورہ توحید پڑھیے، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اے رسول کہہ دیجئے، اے رسول کہہ دیجئے کہ وہ اللہ احد ہے، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ احد ہے۔ جب قل آیا تب رسول کے اوپر توحید کا پیغام دینا واجب ہو گیا۔ ارے توجہ رہے، توجہ رہے، جب لفظ قل اللہ نے استعمال کر دیا تو پھر اب رسول کے اوپر توحید کا پیغام پہنچانا واجب۔ آیہ مودت میں بھی لفظ قل لگا ہوا ہے، تو جس طرح سے پیغام توحید پہنچانا واجب ہے رسول پر، اسی طرح سے اجر کے ساتھ مانگنا واجب قرار دیا جا رہا ہے رسول پر۔ صلوات بلند آواز۔ ظاہر ہے کہ میں اس پر بہت مجلس سے پڑھ چکا ہوں اور آپ حضرات کے سامنے وہ تمام بیانات ہیں، لہذا اور یہ مجلس بہت مختصر ہوتی ہے، تفصیل کی اس میں گنجائش نہیں ہوتی ہے، لہذا کرنا چاہتا ہوں کہ محبت کا فلسفہ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں بس یہی ایک مختصر طریقے سے بیان آپ کے سامنے پہنچ جائے کہ کیوں محبت مانگی جا رہی ہے، کیوں مودت مانگی جا رہی ہے، کیا اس مودت سے اللہ کا کوئی فائدہ ہے، کیا اس محبت سے رسول کا کوئی فائدہ ہے، کیا اس مودت سے اہل بیت کا کوئی فائدہ ہے؟ جملے نوٹ کر لیجئے گا اور یاد کر لیجئے گا۔ اگر پوری کائنات بھی معاذ اللہ اہل بیت کی دشمن ہو جائے تو اہل بیت کے مرتبے میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ معاذ اللہ پوری کائنات بھی ان کی دشمن ہو جائے تب بھی اہل بیت کے رتبے میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا، اور اگر پوری کائنات ان سے محبت کرنے لگے تو رتبے میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔
अजरिन फहुवा लकुम, रसूल ने साफ कह दिया है जो मैंने अजर मांगा है मोहब्बत और मवद्दत अहले बैत की सूरत में, वो तुम्हारे ही फायदे के लिए है, वो तुम्हारे ही नफे के लिए है। अर्ज करना चाहता हूँ ये ऐसे बेहतरीन कैरेक्टर हैं, ये ऐसे बेहतरीन किरदार हैं, ऐसे बेहतरीन नमूने अमल हैं कि अगर तुमको अपनी सीरत में, इनकी सीरत में अपनी सीरत को ढालोगे, इनके किरदार को नमूने अमल बनाओगे, इनकी तालीमात पर चलने की कोशिश करोगे, उनको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, फायदा तुमको पहुंचेगा, नफा तुमको पहुंचेगा, तुम्हारी दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी निकल जाएगी। एक सलवात बोल रहा खुलासा है जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ इस अजीम तरीन मजलिस में, कि जो शाम गरीमा के नाम से मशहूर मारूफ है, जो शाम गरीमा पहली मर्तबा तारीख में इसी हुसैनी में मुनक़िद हुई थी, और उसके बाद आज दुनिया का कोई गोशा ऐसा नहीं है कि जहाँ शाम गरीमा के नाम से मजलिस मुनक़िद न होती हो। लेकिन बस खुसूसियत यहाँ जो है वो किसी और शाम गरीमा में नहीं होती है। वो खुसूसियत क्यों है जो यहाँ है वो किसी और शाम गरीबा में नहीं होती है, क्योंकि ना यहाँ फर्श होता है, न शामियाना होता है, न रोशनी का कोई इंतजाम होता है। यहाँ ये खुसूसियत किसी और शाम गरीबा को हासिल नहीं है। तो ये तारीखी मजलिस है जिसको मैं खिताब कर रहा हूँ यहाँ के ऊपर। लिहाजा चंद जुमले करना चाहता हूँ साहिबान फ़हम और साहिबान ज़ौक़ के लिए कि मोहब्बत और मवद्दत का एक फ़लसफ़ा होता है। वो फ़लसफ़ा क्या है कि इंसान को जो कमाल पसंद होता है, जो सिफत पसंद होती है, किसी शख्सियत में अगर वो कमाल और सिफत पाया जाता है तो इंसान उससे मोहब्बत करने लगता है, उसका अपना महबूब बना लेता है। जो सिफत और जो कमाल किसी शख्स को पसंद है, वही सिफत और कमाल अगर किसी में दर्जा कमाल पर पाया जाता है तो ये उसको अपना महबूब बना लेता है, इंसान उससे मोहब्बत करने लगता है। मिसालें आपके सामने पेश करूं, अगर किसी को इल्म पसंद है तो आलिमों को दोस्त रखता है, अगर किसी को बहादुरी पसंद है तो बहादुरों को दोस्त रखता है, अगर किसी को अदब और शायरी पसंद है तो जो बड़े बड़े शोरा अदीब हैं उनको मोहब्बत करता है, अगर किसी को कमाल सखावत पसंद है तो जो बड़े बड़े सखी हैं उसका मरकज़ मोहब्बत बनते हैं, अगर किसी को खिताबत पसंद है तो जो कमाल खिताबत के हामिल हैं वो उसके महबूब बनते हैं। इसीलिए अंग्रेजी की मसल है कि किसी के घर में लगी हुई तस्वीरें, किसी के ड्राइंग रूम में लगी हुई तस्वीरें, ये दीवार पर लगी हुई तस्वीर नहीं होती है, बल्कि रहने वाले की ज़हनियत का अक्स होता है जो दीवार पर पड़ता है। अगर घर की दीवारों पर ड्राइंग रूम में उलमा की तस्वीरें लगी हुई हैं तो देखने वाला समझ जाएगा ये कमाली इल्म को पसंद करता है। अगर बड़े बड़े बहादुरों की तस्वीरें लगी हुई हैं तो आप फौरन समझ जाएंगे कि सिफत बहादुरी को पसंद करता है। अगर बड़े बड़े शौरा और अदीबों की तस्वीरें लगी हुई हैं तो आप फौरन समझ जाएंगे कि ये शायरों और अदीबों को पसंद करता है और कमाली शायरी को पसंद करता है। और अगर बड़े बड़े खुतबा की तस्वीरें लगी हैं तो आप फौरन समझ जाएंगे कि कमाल खिताबत को पसंद करता है। इसका मतलब है घर में जैसी तस्वीरें लगी हो, ये घर की तस्वीरें नहीं है, रहने वालों की ज़हनियत का अक्स है जो दीवार पर पड़ रहा है। और अगर किसी और किस्म की तस्वीरें लगी हुई हैं तो ये तस्वीरें नहीं है बल्कि रहने वाले की ज़हनियत का अक्स है जो दीवार पर पड़ रहा है। एक सलवात भेजे बच्चों और जवानों के लिए बात वाज़ेह हो गई होगी कि कोई कोई सिफत पसंद करता है, कोई कोई कमाल पसंद करता है, और जो सिफत और कमाल इंसान पसंद करता है उस सिफत और कमाल में जो दर्जे कमाल पर फायज होता है
وہی انسان کا محبوب بن جاتا ہے، انسان اسی سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یہی فلسفہ محبت ہے، یہی فلسفہ محبت ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ کسی کو کوئی فن پسند ہے، کسی کو کوئی علم پسند ہے، کسی کو کوئی صفت پسند ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ سب مل کر کسی ایک کمال کو پسند کر لیں۔ بہت توجہ چاہوں گا جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ سب مل کر کسی ایک صفت کو پسند کرنے لگیں۔ کسی کو کوئی کمال پسند ہوتا ہے، کسی کو کوئی صفت پسند ہوتی ہے، کسی کو علم پسند ہوتا ہے، کسی کو حلم پسند ہوتا ہے، کسی کو ذوق پسند ہوتا ہے، کسی کو خطابت پسند ہوتی ہے، کسی کو سخاوت پسند ہوتی ہے، کسی کو شجاعت پسند ہوتی ہے۔ ہر ایک کا میلان الگ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا جھکاؤ الگ الگ ہوتا ہے۔ وہ جس صفت کو پسند کرتا ہے اسی میں جو بلند مرتبے پر فائد ہو جاتا ہے وہ اس کا محبوب بن جاتا ہے۔ پالنے والے، تو نے ہی انسان کی اس فطرت کو خلق کیا ہے، تو نے ہی انسان کے اس نیچر کو پیدا کیا ہے، اور تو ہی کروڑوں لوگوں کو حکم دے رہا ہے، کروڑوں لوگوں کو حکم دے رہا ہے کہ 14 کی مختصر سی جماعت کو اپنا محبوب بنا لیں۔ 14 کی مختصر سی جماعت کو کروڑوں لوگ مل کر اپنی محبت کا مرکز بنا لیں۔ کیسے ممکن ہے نفسیاتی طور پر، کیسے ممکن ہے فطری طور پر؟ کیونکہ کسی کو کوئی صفت پسند ہے، کسی کو کوئی کمال پسند ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ کروڑوں لوگ مل کر 14 کی ایک مختصر سی جماعت کو اپنا مرکز محبت بنائیں؟ کیونکہ کسی کو کوئی صفت پسند، کسی کو کوئی کمال پسند، تو ندا قدرت آئے گی کہ ہم نے معمولی لوگوں سے محبت کا حکم نہیں دیا ہے، ہم نے معمولی جماعت سے محبت کا حکم نہیں دیا ہے، ہم نے ان سے محبت کا حکم دیا ہے کہ تمہیں کوئی بھی کمال پسند ہو، کوئی بھی صفت پسند ہو، کسی اور در پر جانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ ہر کمال اپنے معراج کمال پر اسی در پر مل جائے گا۔ صلوات اگر تمہیں اگر کسی کو علم پسند ہے تو کائنات میں اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اگر کسی کو خطابت پسند ہے تو خطیب منبر صدوری یہی ہے۔ اگر کسی کو بہادری و شجاعت پسند ہے تو کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں ہے، اور اگر کسی کو سخاوت پسند ہے تو اس سے بڑا تاریخ میں کوئی سخی نہیں ملے گا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ کون ہے جس نے منبر پر بیٹھ کر دعویٰ کیا ہو سلونی سلونی؟ جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ جس نے دعویٰ کیا ذلیل ہوا، جس نے دعویٰ کیا وہ رسوا ہوا۔ تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، کچھ لوگوں کے نام ابن ابی الحدیث معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں لکھے ہیں، کچھ لوگوں کی جنہوں نے یہ دعویٰ کر دیا تھا مگر سوائے ذلت کے کچھ نہیں ملا، سوائے رسوائی کے کچھ نہیں ملا۔ کسی نے دعویٰ کر دیا کہ بتائیے، کسی نے کہا کہ سلونی سلونی، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے کہ ہر چیز پوچھے، کہ جو دل چاہے پوچھ لو، کہ یہ بتائیے کہ جناب سلیمان کے جب تخت جا رہا تھا تو چوٹی نے کہا تھا کہ دیکھو سب کے سب اپنے گھروں میں چلے جاؤ کہ اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دے، وہ چوٹی مذکر کی تھی مؤنث تھی؟ مذکر تھی، یہ مؤنث تھی؟ کہ توبہ کیا، آئندہ کبھی دعویٰ نہیں کروں گا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ کیسے ذلیل ہوئے ہیں۔ پھر کسی نے دعویٰ کر دیا جو کچھ پوچھتا ہے پوچھو، جو کچھ پوچھتا ہے پوچھے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے میرے سوال کا جواب نہیں کہا۔ کیا سوال؟ یہ بتائیے آدم نے حج کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ ارے تم نے بھی کیسا سہل سوال کر لیا، کتنا آسان سوال کر لیا۔ ہاں آدم نے حج کیا تھا۔ کہ آدم نے حج تو کیا تھا تو اکیلے تھے آدم؟
اکیلے تھے آدم، یہ بتائیے آدم کا سر کس نے مونڈا تھا؟ کہ یہ تو مجھے نہیں معلوم. پھر دعوی سلونی کیوں کیا؟ پھر کسی نے دعوی سلونی کیا. پھر ایک شخص کھڑا ہو گیا، یہ بتائیے کہ اصحاب کہف کے ساتھ کتا تھا یا نہیں تھا؟ کہا تھا. کون سا تم نے آسان سوال کر لیا مجھ سے؟ مشکل سوال کرو. کیا صرف یہی سوال نہیں، یہ بتائیے اس کتے کا رنگ کیا تھا؟ کہ میں توبہ کرتا ہوں آئندہ ایسا دعویٰ نہیں کروں گا. پھر کسی نے کہا سلونی سلونی پوچھ لو. ایک شخص آگے کھڑا ہوتا، یہ بتائیے یہ چیونٹی جو آتی ہے اس کی جو آنتیں ہوتی ہیں وہ پیٹ کے اگلے حصے میں ہوتی ہے پچھلے حصے میں ہوتی ہے؟ کہ آئندہ دعویٰ نہیں کروں گا. ایک سلوات بھیجے جلدی جلدی پیش کر رکھو، کم وقت ہوتا ہے، بہت کم وقت ہوتا ہے. ابن ابی الحدید متولی لکھتے ہیں کہ مقاتل ابن سلیمان نام کا ایک بہت بڑا خطیب تھا. اس نے کوفے کے منبر پر دعویٰ کیا، جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو. ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا ارے تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ دعویٰ تو علی نے کیا تھا، علی ابن ابی طالب نے کیا تھا، اور کہا تھا میرے بعد جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، میرے بعد جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. تو اب ظاہر اس کے پاس کوئی جواب تو تھا نہیں. اب اس نے بات کو گھمانا چاہا کہ کون علی ابن ابی طالب؟ تاریخ میں تو بہت سے علی ابن ابی طالب گزرے ہیں، اور اس نے 15 نام لے لیے کہ جن کا نام علی ابن ابی طالب تھا، جس کو کنفیوز کرنے کے لیے، خالی اس کو پریشان کرنے کے لیے سوال کرنے والے کو. مگر سوال کرنے والا بھی بڑا ہوشیار تھا، بڑا سمجھدار تھا. اس نے کہا صحیح تم نے کہا، علی ابن ابی طالب نام کے بہت گزرے ہیں، اور محمد ابن عبداللہ نام کے بھی بہت گزرے، محمد ابن عبداللہ نام کے بھی بہت گزرے ہیں. مگر وہ محمد ابن عبداللہ ایک ہی تھا جو کعبہ کو سنوتنا کی منزلوں پر گیا. اسی طرح سے علی ابن ابی طالب نام کے بھی بہت ہیں، مگر وہ علی ایک ہی تھا جس کو غدیر میں رسول نے ہاتھوں پر پلٹ کر کے اعلان کیا تھا من کنت مولا ہو وہذا علی مولا. صلوات کر رہا ہوں. بہت سی صفتیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سے کمالات ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں، جن کو انگریزی میں کانفلکٹنگ ایٹریبیوٹس کہا جاتا ہے. ایک دوسرے کی ضد صفتیں جو ایک شخصیت میں پائی نہیں جاتی ہیں، جو ایک شخصیت میں پائی نہیں جاتی ہیں. 2-3 مثالیں جلدی جلدی آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ بات مکمل ہو سکے. اگر کوئی بہت بڑا عالم ہے تو بہادری میں اس کے قدم آگے نہیں ہوں گے. اگر کام اس کا صرف لکھنا پڑھنا ہے، تصنیف و تالیف ہے، قلم چلا رہا ہے 25 سال سے، دشمن نے حملہ کر دیا، دشمن نے حملہ کر دیا، لوگ پہنچے کہ قلم تو آپ بہت دنوں سے چلا رہے ہیں، چلیے یہ تلوار لیجیے، میدان جنگ میں جا کر دشمن کا مقابلہ کیجیے. تو بیچارہ عالم جس کا کام صرف لکھنا پڑھنا، وہ گھبرا کر کہے گا کہ میرے ہاتھ قلم پکڑنے کے عادی ہو چکے ہیں، اب ان ہاتھوں میں تلوار نہیں سنبھلے گی، کسی سپاہی کے پاس لے جاؤ. اور اگر کوئی بہت بڑا بہادر ہے تو آپ علم کے میدان میں اس کے قدم آپ کو نہیں ملیں گے. مثال پیش کروں، کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ فرض کے کسی عالم سے کسی جگہ تقریر کا وعدہ لیا گیا، اور اس کے بعد جو میزبان تھے انہوں نے بھیج دی سواری، ایک صاحب کو بھیج دیا جائیے فلاں مولانا کو لانا ہے. کبھی کبھی ایسا اتفاق ہو جاتا ہے، جب لینے پہنچا تو مولانا نے کہا مجھے تو بہت شدید بخار ہے، لہٰذا میں تو نہیں آ سکتا، میری معذرت کر دیجیے. اب جو صاحب لینے گئے تھے جب خالی پلٹے تو میزبان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. ارے پورا مجمع جمع، لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ مولانا آنے والے ہیں، وہ عالم آنے والے ہیں. اچانک انہوں نے کہہ دیا میری طبیعت خراب ہے، اب ہے نا موقع پر کس کو بلاؤں، کس کو دعوت دوں، کہاں جاؤں. تو انہوں نے سوچا کہ مجمع ہی پر نگاہ ڈالی جائے. ارے شاید کوئی ایسا ہو جو میری عزت بچا لے، تھوڑی دیر کے ممبر پر بول دے. لہذا جب جو مجمع پر نگاہ ڈالی تو ایک شخصیت پر نگاہ جم گئی.
دیکھا کہ بازوؤں پر بہادری کے تمغے لگے ہوئے ہیں، بہترین وردی پہنے ہوئے ہیں، اور انہیں سوچا اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ پاس پہنچو کہنے کرنل صاحب، ارے توجہ رہے مجمع کی، کرنل صاحب وہ عالم دین تو نہیں آ پائے ہیں، لہذا آپ جائیے تھوڑی دیر کے لیے ممبر پر مجمع سے خطاب کر دیجئے۔ تو وہ جو کرنل کسی میدان میں پیچھے نہیں ہٹا، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹے گا، یہ میرا میدان نہیں ہے، اگر میرے جوہر دیکھنا ہو تو دشمن کے مقابلے پر بھیجو، میں وہاں اپنے جوہر دکھاؤں گا۔ ممبر پر دو لفظ میں نہیں بول سکتا، اس کا مطلب ہے کہ اگر بہادری کے میدان میں قدم آگے بڑھے تو علم کے میدان میں قدم پیچھے ہو گئے، اگر علم کے میدان میں قدم آگے بڑھے تو بہادری کے میدان میں قدم پیچھے ہو گئے۔ یہ دو صفتیں ایسی ہیں جو ایک شخصیت میں جمع نہیں ہوتی، اسی لیے مورخین نے حیران ہو کر لکھا ہے کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ارسطو جو دنیا کا سب سے بڑا عالم مانا جاتا تھا، وہ میدان جنگ میں تلوار لیے بہادری کے جوہر دکھا رہا ہوگا، اور ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ رستم ممبر پر بیٹھا ہوا وسیع و بڑی خطبہ دے رہا ہوگا۔ یہ دو صفتیں ایسی ہیں جو ایک شخصیت میں جمع نہیں ہوتی، لیکن یہ علی کی شخصیت کا کمال تھا کہ جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو اس سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہوتا تھا، اور جب ممبر پر آتے تھے تو اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا تھا۔ ایک صلوات اللہ محمد۔ زیادہ مثالوں کا موقع نہیں ہے، اگر کوئی بہت بڑا شاعر اور ادیب ہے تو پھر ریاضی کے میدان میں قدم اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں، کہ بہت بڑا ریاضی داں ہے تو ادب و شاعری کے میدان میں اس کے قدم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ مگر یہاں پر علی کی شخصیت کے معجزہ کہ شاعری میں بہترین دیوان بھی موجود ہے، ادب میں نہج البلاغہ موجود ہے، اور جب ریاضی کا میدان آتا تھا تو ایسا لگتا تھا کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی میتھمیٹیشین موجود نہیں ہے۔ ایک صلوات بلند آواز۔ مثالیں دینے کا وقت نہیں ہے، مثالیں دینے کا وقت نہیں ہے، میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ کتابت خطاطی، یہ خطاطی، یہ کتابت، یہ کیلی گرافی، یہ ایجاد ہے مولا علی کی، یہ ایجاد ہے مولا علی کی، ورنہ کیڑے مکوڑوں کی طرح لکھا جاتا تھا۔ یہ علی ہیں جنہوں نے خطاطی کا فن ایجاد کیا ہے، جنہوں نے کیلی گرافی کا فن ایجاد کیا ہے، اور بہترین کیلی گرافی کے نمونے آج بھی لائبریری میں موجود ہیں۔ آپ یاد رکھیں، بہت توجہ چاہوں گا، بہت توجہ، کیلی گرافی یہ فنون لطیفہ میں ہے، یہ فائن آرٹس میں ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انگلیاں بہت نرم ہوں، بہت نرم انگلیاں چاہیے ہیں، اگر انگلیاں سخت ہوں گی تو لکھائی خراب ہوگی، جتنی انگلیاں زیادہ سخت ہوتی ہیں اتنی لکھائی خراب ہوتی ہے، لہذا اچھے خطاط اور کاتب کو کیلی گرافر کے لیے ضروری ہے کہ انگلیاں بہت نرم ہوں۔ اسی لیے پرانے زمانے کے جو خطاط تھے، جو کیلی گرافر تھے، وہ ایکسرسائز کے ذریعے سے اور تیلوں کے ذریعے سے اپنی انگلیوں کو نرم رکھتے تھے تاکہ بہترین خطاطی کے نمونے ظاہر ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خطاط اور کیلی گرافر کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ انگلیاں بہت نرم ہوں، لیکن ایک بہادر سپاہی کے لیے، ایک تلوار کے دھنی فوجی کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ انگلیاں اس کی بہت سخت ہوں، انگلیاں بہت سخت ہوں، کیونکہ اگر اس کی بھی انگلیاں نرم ہوں گی تو تلوار کے قبضے پر ہاتھ نہیں جمے گا۔ یہ دو صفتیں ہیں جو ایک شخصیت میں جمع نہیں ہوتی، لیکن یہ علی کی شخصیت کا معجزہ ہے کہ جب خطاطی کے میدان میں آتے تھے تو انگلیاں اتنی نرم ہو جاتی تھی کہ خطاطی کے جواہر سارے دنیا کے سامنے آتے تھے، اور جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو انگلیاں اتنی سخت ہو جاتی تھی کہ در خیبر میں در آتی تھی۔ ایک صلوات محمد
گھنٹے کا وقت ملتا ہے، آدھے گھنٹے میں کوئی بات مکمل نہیں ہو سکتی، لہذا میں اپنی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ متضاد صفتیں جمع ہوتی ہیں ان میں۔ ارے دشمن کے لیے جذبہ ہمدردی، قاتل کے لیے جذبہ ہمدردی، کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ قاتل کے لیے کوئی ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہو؟ اپنے قاتل کے لیے، مگر یہ کردار ہے کہ ادھر ابن ملجم سامنے آیا، مولا کی نظر، مولا علی کی نظر اس تلوار پر نہیں تھی کہ جس سے سر کا خون ٹپک رہا تھا، بلکہ ابن ملجم کے چہرے پر تھی۔ دیکھا پیاس سے اس کے ہونٹ خشک ہے، اسی وقت دودھ کا پیالہ امام کے سامنے آتا ہے۔ امام نے فرمایا اے حسن، تمہیں میرے حق کی قسم ہے، ابن ملجم کے لیے ارے کاسے شیر لے کر آؤ، ورنہ میں اس میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ جب قاتل کی پیاس بجھی ہے تب امام نے اپنی پیاس بجھائی ہے۔ یہ وہ صفتیں ہیں، وہ کمالات ہیں جو شخصیتوں میں جمع نہیں ہوتی۔ یہی امام حسن کا کردار ہے اور یہی کربلا کے میدان ہے آقا حسین کا کردار ہے کہ جو گرفتار تو اپنے تمام بچوں کا سارا پانی پلا دیتے ہیں اور کوئی ایک قطرہ پانی کے نہیں بچاتے۔ اگر یہ تو کربلا میں حسین کے بچے پیاسے نہ ہوتے۔ ہاں میدان کربلا ہے، اور یہ جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، جو کلمہ گو، وہ نواسہ حسین کے لیے، قتل کے لیے آمادہ ہیں۔ حسین 3 دن کے پیاسے بھی ہیں، 3 دن کے بھوکے بھی ہیں۔ نہیں عزیزانو، ارے حسین صرف 3 دن کے بھوکے پیاسے ہوتے تو امام حسین کبھی شکایت نہ کرتے اپنی پیاس کی، لیکن حسین جب دیکھتے ہوں گے کہ ننھی سی سکینہ تڑپ رہی، جب یہ دیکھتے ہوں گے کہ ایک ننھا سا علی اصغر 6 مہینے کا وہ بھی پیاس سے تڑپ رہا ہے، تو حسین کے دل کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ سارے لاشیں اٹھا کر لائے، لیکن جب آخری آواز استغاثہ بلند کی ہے، کوئی ہے جو میری مدد کرے، تو تاریخ کربلا کہتی ہے کہ خیام حسینی سے ایک شور گریہ بلند ہوا۔ امام حسین خیمے کے پاس پہنچے، اے بہن زینب کیا بات ہے، یہ ایسا شور گریہ کیوں ہے؟ جناب زینب نے دروازے کے قریب آ کر کہا، اے بھیا ابھی جیسے ہی آپ نے کہا کوئی ہے جو میری مدد کرے، تو علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ اس بچے کو لا میری آغوش میں دو۔ حسین کی آغوش میں علی اصغر آئے ہیں، علی اصغر آئے ہیں۔ نہیں، اب تاریخ میں جو مقاتل میں جملے ہیں میں پہلی مرتبہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، پہلی مرتبہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب حسین کی آغوش میں علی اصغر آئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، پہلے تو وہ تڑپتی ہے، پہلے تو وہ تڑپتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی جب پانی نہیں ملتا تو اپنے ہونٹ کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے، کبھی اپنے ہونٹ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ یہ اس کی آخری حالت ہوتی ہے۔ علماء نے کہا کہ اگر ظالموں کو پانی بھی مل جائے تب بھی وہ زندہ نہیں بچتی۔ امام حسین کی آواز میں جب علی اصغر آئے ہیں تو مقاتل نے لکھا وہی عالم تھا، علی اصغر اپنے ہونٹ میں بھی کھولتے تھے کبھی بند کرتے تھے، علی اصغر کبھی اپنے ہونٹ کھولتے تھے کبھی بندتے تھے۔ حسین سمجھ گئے کہ بس بچہ دنیا سے رخصت ہونے والا، لے جاتا ہوں شاید کسی کو رحم آ جائے۔ تفصیلی مصائب مسلسل سنتے رہتے ہیں، تفصیلی مصائب نہیں پڑھنا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی ننھا سا بچہ، لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان تھے کربلا میں، حسین کے مقابلے مسلمان تھے، مسلمان تو دور ہونے کی بات ہے، وہ انسان بھی نہیں تھے بلکہ جانوروں سے بدتر تھے، حیوانات سے بدتر تھے، درندوں سے بدتر تھے وہ۔
کیونکہ آپ نے واقعات سنے ہوں گے کہ درندے بھی چھوٹے چھوٹے بچوں پر رحم کرتے ہیں، لیکن یہاں جب حسین کہہ رہے ہیں ننھے سے بچے کو پانی پلا دو، ہمارے ساتھ نے حکم دیا 3 بار کا تیر بچے کے گلے پر مارا جائے۔ عزاداروں، یہ تیر گلے میں چبھا نہیں تھا بلکہ علی اصغر اس تیر سے ذبح ہو گئے تھے۔ اسی لیے امام زمانہ نے ہر ایک پر سلام کیا ہے، اے علی اکبر میرا تم پر سلام ہو، اے قاسم میرا سلام تم پر ہو، اے اونا محمد تم پر میرا سلام ہو، اے عباس آپ پر میرا سلام ہو۔ لیکن جب ننھے سے علی اصغر پر سلام کیا ہے تو امام زمانے کے جملے سنیے، امام نے سلام کیا میرا سلام ہو اس ننھے سے علی اصغر پر جو باپ کے ہاتھوں پر تیر سے ذبح ہو گیا تھا۔ تیر ایسا تھا جو جنگوں میں استعمال نہیں ہوتا تھا بلکہ وحشی جانوروں کے شکار کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ حسین نے ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو ڈال کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے حسین میدان میں آئے، بڑھ کر حملے کر رہے ہیں، لوگ سامنے سے بھاگ رہے ہیں، لوگ سامنے سے بھاگ رہے ہیں، ارے ہمیں حسین کے ہاتھوں سے بچا لو۔ تاریخ کہتی ہے ایسا لگتا تھا جب حسین نے حملہ کیا ہے تو ایسا لگتا تھا کہ موت کی چکی چل رہی ہو، لوگ سامنے سے بھاگ رہے تھے، حسین کے ہاتھوں سے ہمیں بچا لو، حسین کے ہاتھوں سے ہمیں بچا لو، اور مولا غضبناک ہو کر حملہ کرتے تھے، ارے آپ کہاں بھاگ رہے ہو، تم نے تو میرے علی اکبر کو مار دیا، ارے اب کہاں بھاگ رہے ہو، تم نے تو میرے عباس کو مار دیا، اب کہاں بھاگ رہے ہو، تم نے تو میرے قاسم کو قتل کر دیا۔ عظیم جنگ ہو رہی تھی، یہ کیا فلک سے پرچہ اترا بس حسین پر، اب واپسی کا وقت آ گیا ہے۔ حسین نے تلوار نیام میں رکھی، بھاگا اور دشمن واپس آیا، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے جھولیوں میں پتھر بھر رکھے تھے، وہ پتھر مار رہا تھا، اس کے بعد جب سارے پتھر ختم ہو گئے، ارے سنو ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے، تانا دیا جاتا ہے، کب تک روئے گے، ارے بڑا ظالمانہ جملہ ہے تو کہا جاتا ہے کب تک روؤ گے، ارے سنو لوگ ہمارے ساتھ کے پاس پہنچے، ہمارے ساتھ اب میدان میں پتھر بھی ختم ہو گئے ہیں، ہم نے سارے پتھر حسین پر مار دیے، اب پتھر بھی ختم ہو گئے، اب ہم کیا کریں، ملول کہتا ہے یہ ریگ جو آگ کی طرح چل رہی ہے اس کو اٹھا حسین کے زخموں پر ڈالا تاکہ حسین کو زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو، زیادہ سے زیادہ اذیت ہو۔ حسین زین فرس پر ڈگمگا رہے ہیں، زمین کربلا پر گرے، فاطمہ زہرا نے جنت البقیع چھوڑی، رسول نے مدینہ چھوڑا، علی نے نجف چھوڑا، سب کے سب سرحدے آ گئے، عزادارو شبر کا خنجر چلتا ہے، زمین کربلا میں زلزلہ آتا ہے، فرات کا پانی نیزوں اچھلتا ہے، کوئی منادی آواز دے رہا ہے اللہ کو دلل حسین بن کربلا، اللہ کو بہن حسین بن کربلا۔ زینب گھبرائے ہوئی اس خیمے میں پہنچی جس میں بیمار زین العابدین تھے، کہا اے بیٹا کیا گچھ پہ پڑے ہو، دیکھو زمین کربلا ہل رہی ہے، اے بیٹا دیکھو یہ آدھیا کیوں چل رہی ہے، یہ منادی کی آواز دے رہا ہے۔ امام نے فرمایا وہ بھی اماں سامنے سے خیمے کا پردہ ہٹوا دیجئے، اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، دائیں طرف دیکھا امام نے کچھ نظر نہ آیا، بائیں طرف دیکھا کچھ نظر نہیں آیا، مگر جیسے ہی نگاہ اٹھائی بے ساختہ زبان پر آیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے بیٹا کس کو سلام کر رہے ہو، وہ بھی اماں لوگ لینا پر بوڑھے باپ کا سر نظر آ رہا ہے، عزادارو اشکیاء نے خیموں کا رخ کیا، ارے عجیب ظلم ہے، گھوڑوں سے اترے نہیں تھے، یہ یزیدی گھوڑوں سے اترے نہیں تھے، ارے گھوڑوں سمیت خیمے کے اندر گئے تھے، گھوڑوں سمیت گھوڑوں پر سوار خیموں کے اندر گھسے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دنیا نے منظر دیکھا،
ننھی سی بچی کی لاش لیے، ننھی سی بچی کی لاش لیے خیمے سے باہر نکل رہی ہے۔ یہ کون بچی تھی؟ ارے یہ وہی رقیہ ہے جو مسلم کی یتیمہ، جس کو حسین نے اپنے ہاتھوں سے گوشوارے پہنائے تھے۔ نہ تلوار کا زخم تھا، نہ نیزے کا زخم تھا، بلکہ گھوڑوں کی ٹانپوں نے بچی کو کچل دیا تھا۔ اب شام غریباں نمودار ہوتی ہے، جناب زینب ام کلثوم بچوں کو تلاش کرتی ہوئی نکلتی ہے۔ دیکھا سکینہ نظر نہیں آ رہی ہیں، بس کو تین جملے، سکینہ نظر نہیں آ رہی ہیں۔ چلی ڈھونڈتی ہوئی، دیکھا فرات کی طرف سے ایک عام سوار آ رہا ہے، کوئی مسافر آ رہا ہے، کوئی مسافر آ رہا ہے۔ انہوں نے اس مسافر سے پوچھا کہ کیا تو نے کسی چھوٹی بچی کو تو نہیں دیکھا ہے؟ اس مسافر نے کہا نہیں، میری بچی کو تو نہیں دیکھا ہے، لیکن جب فرات میں میں نے اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے ڈالا ہے تو جب گھوڑا پانی پینا چاہتا تھا تو کسی بچی کے رونے کی آواز آئی، اور ایسی مظلومانہ آواز تھی کہ میرے گھوڑے نے پانی نہیں پیا۔ کوئی بچی کتنی حسرت سے رو رہی تھی، کتنا تڑپ کے رو رہی تھی کہ میرے گھوڑے نے پانی سے منہ ہٹا لیا، پانی نہیں پیا۔ زینب سمجھ گئی یہ کون بچی ہے، نشے میں پہنچی کیونکہ شام غریباں نمودار ہو چکی تھی، اندھیرا تھا، بڑی مشکل سے امام حسین کی لاش کو تلاش کیا۔ اب جو دیکھا ننھی سی بچی حسین کے قدموں سے لپٹی ہوئی سو رہی ہے۔ ارے جب بچے باپ سے محبت میں ملتے ہیں تو گلے سے ملتے ہیں، سینے سے ملتے ہیں، لیکن سکینہ نے کیا کیا کہ پیروں سے لپٹی ہوئی سو رہی تھی۔ ارے گلے کیسے لگائے کیونکہ گلا تو کٹ چکا ہے، سینے میں کیسے سر رکھے، پورا سینہ تیروں سے چھلنی ہے، قدموں پر سر رکھے ہوئے سو رہی تھی۔ اندھیرا تھا، روشنی نہیں تھی۔ جناب زینب نے سکینہ کو پہچان کر شانہ ہلایا، اندھیرا تھا، یاد رہے اندھیرا تھا۔ جیسے بچی کی آنکھ کھلی فوراً ہی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہا ارے آپ تماچے نہ مارنا، اب مجھے اور تماچے نہ مارنا، اب میں بابا میں نہیں رہوں گی، اب میں بابا میں نہیں رہوں گی، اب مجھے اور تماچے نہ مارنا۔ زینب تڑپ گئی، اے سکینہ میں زینب، اے سکینہ میں زینب۔ بچی کو لیے ہوئے میدان میں آئی۔ روایت کہتی ہے کہ ترک کی زوجہ کچھ کھانا پینا لے کر آتی ہے، کچھ کھانا پینا لے کر آتی ہے۔ شہزادی کھڑی ہو جاتی ہے، وہ سمجھتی ہے دشمن ہے کوئی، کیا کون آ رہا ہے، اگر لوٹنا ہے تو کل دن میں لوٹ لینا۔ بڑی مشکل سے پیاسے بچے سوئے، آنے والی نے کہا ارے ہم دشمن نہیں ہیں، میں ہرکس زوجہ ہوں۔ زوجہ آتی ہے کچھ کھانا پانی کا سامان لیے ہوئے، یہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ جناب زینب نے وہ برتن لیا جس میں پانی تھا اور لے کر چلی جناب سکینہ کے پاس۔ سکینہ عالم غشی میں تھی، شانہ ہلایا بچی پانی پی لو۔ بچی نے جیسی غشی سے آنکھیں کھولی، پانی کا نام سنا، گھبرا کر کہتی ہے بولی اماں کیا چچا پانی لے آئے، کیا چچا پانی لے آئے؟ سکینہ چچا کا وہ تو فرات کے کنارے سو رہے ہیں۔ ہاں ان کی زوجہ پانی لے کر آئی ہے۔ وہ بھی اماں آپ نے پانی پیا؟ کہ نہیں میں نے نہیں پیا۔ کیا کیوں تو سب سے چھوٹی ہے، یار پہلے تو پانی پی لے پھر سب پانی پیئیں گے۔ روایت کے لیے سننا تھا کہ سکینہ نے وہ آپ جامع آپ ہاتھ میں لیا، مقتل کا رخ کیا۔ اے سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ ارے آپ ہی نے تو کہا میں سب سے چھوٹی ہوں۔ ارے مجھ سے چھوٹا تو میرا بھیا علی ہے۔ سکینہ نے پانی
پانی پینے سے انکار کر دیا. امام زین العابدین کو خبر ہوئی, امام آتے ہیں, یہ بچی پانی پی لو, یہ سکینہ پانی پی لو. سکینہ نے انکار کیا, یہ سکینہ تو آسمان کی طرف دیکھو. امام نے اشارہ کیا, سامنے سے پردے ہٹے, دیکھا حوض کوثر ہے, امام حسین ہے, شہزادی فاطمہ زہرا ہے, رسول اللہ ہے, مولا علی ہے, ماں کے سر پر حسین کا سر ہے, ماں کے ہاتھ میں حوض کوثر کا جام ہے. اے میرے بچے, تو 3 دن کا پیاسا ہے, پانی پی لے. حسین نے کہا, اے اماں کیسے پانی پی لوں, میری سکینہ پیاسی ہے. اے سکینہ, جب تک تم پانی نہ پیو گی جنت تو حسین پیاسا رہے گا, جنت تو حسین. فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَاللَّهُ يَحْكُمُ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. خاتم حسین, نکال دی